بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبه الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق اللہ العظیم۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب اس نے یعنی حضرت آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے تو فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ، اس میں سے بے روک و ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ معزز سامعین و حاضرین، آپ حضرات نے گزشتہ درس میں یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی اور علم کی دولت سے مالا مال کرنے کے بعد اس علم کو ظاہر کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس میں سے تھوڑا حصہ فرشتوں کو بھی دیا گیا، مگر پورا علم جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ فرشتوں پر اس تھوڑے سے علم کو ظاہر کرنے کے بعد حکم دیا کہ تم بتاؤ جو جانتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا ہمیں اتنا نہیں معلوم ہے، ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ یا آدم قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم انہیں سب اشیاء کے نام بتا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا گزشتہ بھی کہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہوں گی ان تمام کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے گئے، اور جتنی زبانیں ہوں گی ان تمام زبانوں کا علم دے دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب پڑھایا جاتا ہے تو مدت لگتی ہے، ایک وقت لگتا ہے، وقت لگنے کے بعد پڑھائی ہوتی ہے کلاس ب کلاس،
اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے سال ہر سال نہیں لگائے، بلکہ اپنے کرم سے فوری طور پر زبانوں کا علم، چیزوں کا علم اور ان کے فوائد، اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، اس کا نام فلاں زبان میں کیا ہے، اس کا نام فلاں زبان میں کیا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اب اس علم کے بعد حکم ہوا کہ ظاہر کرو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ظاہر کر دیا، فرشتے شجدر ہو گئے، کتنے علم سے نوازے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ قال الم اقل لکم، نام بتا دیے گئے، تو اس کے بعد رب نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، میں آسمان اور زمین کی تمام چھپی ہوئی باتیں میں جانتا ہوں، کیا تم کو میں نے نہیں بتایا تھا؟ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ باتیں میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، سب باتیں میں جانتا ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی تمہیں کہہ دیا۔ اب جب فضیلت ظاہر ہو گئی، حضرت آدم کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو گئی، تو اب رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں آدم کی طرف سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ تو ایک فضیلت، ایک عظمت دینے کے بعد فرشتوں کو جھکنے کا حکم دے دیا گیا، گرنے کا حکم دیا گیا۔ اب فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب اس سجدے کے تعلق سے بات سمجھنا چاہیے کہ ایک ہے سجدہ عبودیت اور ایک ہے سجدہ تحیت۔ ایک سجدہ عبودیت اور ایک ہے سجدہ تحیت، سمجھے؟ سجدہ عبودیت جو ہے وہ اللہ عبادت کا سجدہ ہے، عبادت کا سجدہ ہے، اور سجدہ تحیت جو ہے وہ تعظیم کا سجدہ ہے۔ تو یہاں حضرت آدم کی طرف جو سجدہ کروایا گیا وہ سجدہ عبودیت نہیں تھا بلکہ سجدہ تحیت تھا، تعظیم کا سجدہ تھا۔ اور در حقیقت آدم کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو مطلب وہ سجدہ بھی اللہ کے لیے ہی تھا، مگر احترام اور تعظیم تھی آدم علیہ السلام، ان کی طرف رخ تھا، سجدہ رب کے حکم پر ہی تھا۔ بہرحال اس پر مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ جو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کروایا گیا وہ سجدہ تحیت یعنی تعظیم کا سجدہ۔ اس کے بعد اور قوموں میں بھی سجدہ تعظیم رہا، الگ الگ طریقے سے، مگر جب حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام سجدے، وہ تمام تعظیم کے جو طریقے تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ اب قیامت تک سجدہ تعظیم نہیں ہے، قیامت تک سجدہ تعظیم ہی نہیں ہے، تعظیم کا طریقہ الگ ہے، مگر ویسا سجدہ نہیں کیا جائے گا جیسے عبادت کا سجدہ کیا جاتا ہے یا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کروایا گیا تھا، ویسا سجدہ نہیں۔ مثلا اگر کوئی اتنا جھک جائے کسی کی تعظیم میں کہ اس سے رکوع ظاہر ہونے لگے، رکوع کی حالت ظاہر ہونے لگے، تو وہ شریعت نے منع کر دیا ہے۔ اتنا گر جائے جیسے سجدے میں گرتا ہے تو شریعت نے اسے منع کر دیا ہے۔ البتہ تعظیم کے لیے اگر کوئی ہاتھ چوم نے اپنی گردن اور اپنی پیشانی جھکاتا ہے اور شیخ کا یا کسی بزرگ کا ہاتھ چومتا ہے تو یہ سجدے میں شامل نہیں ہے، یہ سجدے میں شامل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے شیخ کے، اپنے بڑے کے، اپنے استاد کے قدم چومنے کے لیے جھک جاتا ہے تو وہ بھی تعظیم میں داخل ہے، سجدے میں داخل نہیں ہے۔ اگر کوئی پیر بیٹھا ہے ایک
جیسے نماز میں کیا جاتا ہے کہ میں پیر کی تعظیم کر رہا ہوں، وہ سجدہ وہ سجدے کی اجازت نہیں۔ تو سجدہ عبودیت اور سجدہ تحیت، سجدہ عبودیت کسے بولتے ہیں؟ عبادت والا جی، اور سجدہ تحیت تعظیم کا۔ اب یہ سجدہ تحیت کا سلسلہ گزشتہ نبیوں کے زمانے میں رہا، قوموں کا طریقہ رہا، اب یہ آخر کہاں منسوخ ہو گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد وہ سجدہ، وہ طریقہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ اب وہ طریقہ نہیں ہے، البتہ تعظیم تو ہے، تعظیم بزرگان، تعظیم اولیاء، تعظیم والدین، تعظیم اساتذہ، یہ سب آج بھی داخل ہے۔ تو تعظیم میں اگر کوئی کسی کے احترام میں کھڑا ہو گیا تو وہ عبادت نہیں۔ اگر کسی کا ہاتھ چومنے کے لیے اپنی پیشانی کو جھکا دیا اس کے ہاتھ پر تو وہ سجدہ نہیں ہے۔ اگر پیر کو چومنے کے لیے اگر کوئی اپنے پیشانی کو اس کے قدموں کی طرف جھکا دیتا ہے تو وہ بھی سجدے میں داخل نہیں ہے۔ تو سجدے کی بات آپ نے کہا کہ کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جھک جاؤ سجدے میں، گر جاؤ، الا ابلیس، سب کے سب کیا ہو گئے؟ آدم کی طرف جھک گئے۔ کون لوگ جھکے؟ کون سی قوم؟ فرشتے۔ فرشتے حضرت آدم کی طرف جھک گئے، مگر جھکا نہیں کون؟ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ حالانکہ اس وقت وہ عزازیل تھا، عزازیل تھا، فرشتوں کا استاد کہا جاتا تھا، مگر اس کے علم نے اسے دھوکہ دے دیا، اس کے علم نے اسے دھوکہ دے دیا۔ تو یاد رکھیے، کبھی بھی اللہ والوں سے جو اختلاف کرتے ہیں وہ اپنے کو علم جب پاتے ہیں تو ان کا علم انہیں دھوکہ دے دیتا ہے۔ اور جتنے فرقے عام طور پر ہیں جیسے دیا بنا وغیرہ، یہ جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ علم والے لوگ، ان کے پاس علم ہے مگر ان کا علم انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اور اہل سنت کے پاس علم ہے اور ساتھ میں عشق، ان کے پاس علم ہے اور کیا نہیں ہے؟ عشق نہیں ہے۔ ہمارے پاس علم بھی ہے اور عشق بھی ہے۔ علم ہے جو مقابلہ کرتا ہے، عشق ہے جو فدائیت کا جذبہ پیدا کیا ہوا ہے۔ تو جو فدا ہونے کی باتیں ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ عشق سے۔ تو علم بھی ہمارے بزرگوں نے دیا ہے اور عشق کی دولت سے بھی ہم لوگ سرفراز ہیں۔ تو معلوم ہوا ابلیس جب سجدہ نہیں کیا، جھکا نہیں، تو اس عزازیل کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ ابلیس رکھ دیا گیا، اور اس کو شیطان کہا گیا، اور رام دائے بارگاہ الہی ہو گیا، خدا کی بارگاہ سے دھتکارا گیا۔ تو معلوم ہے، ایک بات یاد رکھیے، جب علم جب علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اس علم کا ایک پردہ فرشتوں کو بھی دیا گیا، مگر جو علم
ماں باپ کی عظمت ظاہر ہو گئی کہ ان ماں باپ کی نسبت سے میں دنیا میں آیا ہوں. جب اس بات کا علم ہو گیا تو اس بچے کے دل میں ضروری ہو گیا کہ ماں باپ کی کیا کرے؟ تعظیم. جب شاگرد کو پتا چلا کہ اس استاد سے میں نے علم حاصل کیا ہے، علم کی دولت سے سرفراز ہوا، جب استاد کے علم کی استاد کا علم جب ثابت ہو جائے اور تو اس کی عظمت ظاہر ہو گئی تو شاگرد پر کیا لازم آ گیا؟ اس کی تعظیم کرنا لازم آ گیا. ایسے ہی شیخ محترم نے اپنے دامن کرم میں لے کر ہمارے مقام اور مرتبے کو بلند و بالا کر دیا تو شیخ کے احسانات کا جب پتا چلا تو اب مرید پر کیا لازم آ گیا؟ شیخ کی تعظیم کرنا لازم آ گیا. اب شیخ کی تعظیم کے لیے شیخ کے نالے کو یعنی آپ کے پہننے والی جوتی کو بھی اٹھا کر سر پہ رکھ لیا تو تعظیم کا حق ادا نہیں ہوگا، وہ بھی ایک حصہ ہوگا. جی آپ کے پیر میں پہننے والے جوتوں کو ہاتھ میں لے کر خدمت کرتا ہوا جا رہا ہے، یہ بھی تعظیم کا ایک طریقہ ہے. آگے کھڑے ہو گیا، یہ بھی تعظیم کا ایک طریقہ ہے. ہاتھ چوم لیا، دلگوشی کر لی، یہ بھی تعظیم کا ایک طریقہ ہے. خاموشی کر لی، یہ بھی تعظیم کا طریقہ ہے. تو گویا عظمتوں کے ظاہر ہونے کے بعد لازم ہو جاتا ہے چھوٹوں پر کہ وہ بڑوں کی کیا کرے؟ تعظیم کرے، اکرام کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، من لم يرحم صغیرنا ولم يعقب کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہماری امت میں سے ہی. تو اب بڑے کا اکرام چھوٹے پر لازم ہے، چھوٹے پر شفقت کرنا بڑے پر لازم ہے. اب جب آپس میں چھوٹے بڑے کا لحاظ اسلام اتنا دیتا ہے تو اب بتاؤ بزرگوں کی تعظیم کی تعلیم کیا ہوگا، والدین کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا، شیخ محترم کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا. تو جتنے بد عقیدہ لوگ بزرگوں کی تعظیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی بزرگ نہیں. جی ایک بچے کے ماں باپ مر گئے، ایک بچے کے ماں باپ مر گئے، چھوٹی سی عمر میں مر گئے. جی تو ان کے مر جانے کا غم تو اسے رہتا ہے، مگر اس نے جب ماں باپ کے مقام کو دیکھا ہی نہیں تو اسے کیا معلوم ماں باپ کا مقام کیا. جی جب کوئی شخص کسی استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھا ہی نہیں ہے، ایک حرف جانتا ہی نہیں ہے، اس کے بعد اس کے بیٹے کو بھیجتا ہے پڑھنے کے لیے. اب بیٹا جب پڑھتا نہیں ہے تو استاد تنبیہ کرتا ہے، استاد مارتا ہے، استاد اس کے گوشمالی کرتا ہے. جی گیا شکایت کرتی ہے کہ مجھے استاد نے مارا ہے، گوشمالی کی ہے، مرغا بٹھایا ہے، جو بھی بورڈ ہے تو فوراً وہ آپے سے باہر ہو جائے. کیسے مار دیتا ہے؟ کھلایا ہے، پالا ہے، کدھر گیا ہے؟ کیسے مار دیتے ہو؟ کیا ان کے باپ کا کھلاتے ہیں؟ کیا ان کے باپ کا پلاتے ہیں؟ کیسے مار دیتے
لوگ بزرگوں کے تعلق کی بات کہتے ہیں، ان کی جماعت میں دیکھنا چاہیے، ان کے خاندان میں دیکھنا چاہیے کوئی ہے کہ نہیں ہے. جب ان میں ہے ہی نہیں تو اس کا احترام کرنا. تو اللہ ابلیس، وہ عزازیل کیا ہو گیا؟ ابلیس ہو گیا. تعظیم حضرت آدم نہ کرنا. یہ ایک پوائنٹ اور یاد رکھیے، حضرت آدم کی طرف سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ آپ کے علم کی عظمت کی وجہ سے ہے نا. تو کسی کی عظمت کو تسلیم نہ کرنا، کسی کی عظمت والے کی عظمت کو تسلیم نہ کرنا، یہ ہے شیطنت، یہ ہے شیطنت. وہ عزازیل کیا بن گیا؟ شیطان ہو گیا، ابلیس ہو گیا. اس کے ابلیس بن جانے کی وجہ قرآن بتاتا ہے ابا واستکبر، اس نے کیا کیا؟ بڑائی مانی. دو چیزیں اللہ کو سکتا پسند ہے، ایک کبر ایک عجب. ایک کبر ایک عجب. کبر کیا ہے؟ میں بڑا. عجب کیا ہے؟ میں اچھا، میں اچھا، میں بڑا. یہ بولنا شیطنت. وہ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی باٹل مار لیا، مثال دے رہا ہوں، باٹل مار لیا اور دبا کے مار لیا، اور مارنے کے بعد وہ آپے سے باہر ہوا. اب گالی گلوچ کر رہا ہے، بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے. کسی نے آ کر کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تو اس کو ہمیشہ دیکھنے والوں نے اس کو سمجھایا یہ نہیں بول رہا ہے. کیا ہے؟ یہ نہیں بول رہا ہے. یہ جب نہیں پیتا بڑا اچھا رہتا ہے. یہ نہیں بول رہا ہے، اس کے اندر جو گیا ہے وہ بول رہا ہے. یہ نہیں بول رہا ہے. کون بول رہا ہے؟ جو اس کے اندر گیا ہے. جو بوتل، جو شراب گئی ہے وہ بول رہی ہے. ایسے ہی کوئی اپنے آپ کو میں اچھا، میں بڑا بولنے لگتا ہے تو ایسے وقت پر آپ بولیے یہ نہیں بول رہا ہے، اس کے اندر شیطان بول رہا ہے. اس کے اندر شیطان بول رہا ہے. دیکھو دیکھو شیطان یہی ہے، ملاحظہ کرو شیطان یہی ہے. تو شیطان کو دیکھنا ہے تو جو کبر کرتا ہے اس کو دیکھ لو، جو خود کو اچھا سمجھتا ہے اس کو دیکھ لو، جو خود کی تعریف گردانتا ہے، تعریف کروانا چاہتا ہے اس کو دیکھ لو. کسی جگہ شیطان مخصوص جگہ پر بیٹھا ہوا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان انسان کے جسم میں، اس کی رگوں میں ویسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. اس لیے غصے کی حالت میں بھی اس سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے. تو بہرحال اللہ ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. یہاں تک کی بات بتانے کے بعد میں آپ کو کچھ اور باتیں ایسی بتانا چاہتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرا، آپ پیدا کرا، آپ سے پہلے ساری مخلوق پیدا ہو. سب سے آخر شاہکار جو ہے، سب سے آخری مخلوق کون سی ہے؟ انسان، حضرت آدم. سب سے آخر میں ہم لوگ، ہم سے پہلے آسمان، ہم سے پہلے زمین، ہم سے پہلے چاند، ہم سے پہلے سورج، ہم سے پہلے سمجھے چرند، ہم سے پہلے پرند، ہم سے پہلے حیوانات، نباتات، جمادات، سب کچھ ہم سے پہلے. جنت پہلے، سب پہلے، سب چیزیں ہم سے پہلے. سب سے آخر میں ہم آنے کے بعد کسی چیز کی کمی کو نہیں رکھا گیا. ہر چیز موجود، ہر چیز موجود ہمارے واسطے موجود. ہمارا کام ان چیزوں کو استعمال کرنا.
سے پیدا ہونا جی یہ ہمارا کام. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, ان سے پہلے ساری مخلوق پیدا ہو گئی. تو یاد رکھو ہم جنس سے ہم جنس کو الفت ہوتی جی, کوے سے کوے کو محبت, طوطے سے طوطے کو, سمجھے, بکرا بکرے سے جب مل جاتے ہیں تو دیکھنے میں سمجھتا ہوں وہ لڑ رہے ہیں, وہ لڑ نہیں رہے, وہ آپس میں اتنے کھیل رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے پر غالب آنا چاہتا ہے. تو ہر فطری چیز, ہر مخلوق کو اپنے ہم جنس سے الفت ہے, اور ہر ایک کا جوڑا اللہ پیدا کیا, نر ہے تو مادہ ہے, ہر ایک کا جوڑا اللہ نے پیدا کیا, کوئی بے جوڑ نہیں. بے جوڑ ہے تو صرف خدا کی ذات, بے جوڑ ہے تو صرف خدا کی ذات. سب کو کیا ہے, جوڑے سے پیدا کیا, ہر ایک کا جوڑا, ہر ایک کا جوڑا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے تمام مخلوق پیدا ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا. آپ یکا و تنہا تھے, اکیلے تھے, تو آپ کو دل نہیں لگ رہا تھا. کیا نہیں لگ رہا تھا؟ دل نہیں لگ رہا تھا, اکیلے تھے. ادھر ادھر زمین میں گھومتے, ابھی جنت تو نہیں گئی نہیں, زمین میں گھوم رہے تھے. گھومتے گھومتے آپ کو یہ مخلوق کی جو انسیت, ہم جنس کی انسیت دیکھتے تو آپ کو اداسی ہو, آپ اداس ہو جاتے, مایوس رہتے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ ان کی مایوسی کی وجہ سے جمعہ کا دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوا. 8 دن پیدا ہونے کے بعد بچہ بڑھنا, وہ بڑھنا, یہ بڑھنا چیز ہے, مگر حضرت آدم کی بات الگ تھی. 8 دن تک بے قرار بے قرار بے قرار. تو پھر دوسری جمعہ آئی تو آپ کو تھوڑا نیند کی غنود بھی آئی, غنود, اونگنا جسے بولتے, تھوڑی دیر کے لیے آپ لیٹے, نیند کیے. رب کی قدرت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہم جنس بھی پیدا کر دیا, یعنی آپ کی پسلی سے ایک خوبصورت عورت, عورت بچی نہیں, عورت خوبصورت, جن کا نام حوا رکھا. آپ کی پیٹھ سے, آپ کی پسلی سے, حضرت آدم کی پسلی سے ایک خوبصورت عورت پیدا, اور وہ آپ کے قریب بیٹھی ہے, آپ کے قریب بیٹھی ہے. تو ایک بات میں بتاؤں, بائیں پسلی سے عورت پیدا ہے, عورت بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے. اسی لیے وہ جب کبھی بھی شوہر کے قریب بیٹھتی ہے تو لیفٹ سائڈ میں بیٹھتی. ایکسپیرئنس ہولڈر حضرات یاد کر لیں, ایکسپیرئنس ہولڈر حضرات یاد کر لیں. اگر ابھی ایکسپیرئنس نہیں ہوا تو آئندہ جب کام ہو جائے گا تب مجھے یاد کر لیں جی. اب جو ہو کر ہے وہ پرانا یاد کر لیں, بالکل جو نہیں ہوا ہے جب ہوگا وہ یاد کر. تو آپ کس کو یاد کریں, مجھے یاد کرنا ہے, حضرت نے بہت پہلے بتایا. تو بائیں پسلی سے پیدا ہوئی اور بیٹھ گئی. حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے, نگاہ ڈال کے دیکھا تو خوبصورت خاتون بیٹھی, حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے. یہ لپکنا نیچر ہے مرد کا, لپکنا نیچر ہے مرد کا. حضرت آدم علیہ السلام بھی فطری طور پر لپکے, یعنی آگے بڑھے. جو جو کر کے ہے یاد کرو, آگے بڑھنا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے آدم ہاتھ نہ لگانا, ہاتھ نہ لگانا.
اگر ہاتھ لگانا ہے تو مہر دینا ہوگا، مہر دینا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہاتھ لگانے کے لیے بے قرار، ہاتھ مہر دینے کے لیے ہاتھ خالی، ہاتھ لگانے بے قرار، مہر دینے کے لیے ہاتھ خالی۔ کیا مہر دینا؟ آواز آئی ہے آدم ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو ایک کام کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبے درود پاک، 10 مرتبے درود پاک بھیجو۔ تو 10 مرتبے حضور پر درود بھیجنے کے بعد حضرت حوا کو آپ کو ہاتھ لگانے کا حکم ہوا، اجازت ہوا۔ تو یہاں ایک بات یاد رکھیے، اب یہ 10 مرتبے درود کے بعد مہر ادا ہو جاتا ہے، وہ حکم آج بھی رہتا تو 100 مرتبے درود پڑھ دیتے، 1000 پڑھتے، حضرت 1000 پڑھتے، سمجھے؟ یہ رکھتے تھا تو کتنے درود و سلام کا انکار کرنے والے ہیں، سب درود و سلام والے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا اور حضرت حوا آپ کے نکاح میں آ گئی۔ خطبہ نکاح کون پڑھے؟ وہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں، خطبہ نکاح کون پڑھے، حضرت آدم کے گواہ کون ہوئے، اس کے وکیل کون ہیں، یہ سب بے وقوف باتیں، یہ معرفت بولتے ہیں لوگ، یہ عمدے پیرا ہے نا، یہ پوچھتے حضرت آدم کا نکاح کون پڑھے، تو پوچھو، وہ تو بڑے مولانا رہے تھے، میں بول دوں دیکھو، عمدی بات کرتا ہے، عمدی بات کرتا ہے، بازاری بات کرتا ہے۔ اس وقت کوئی تھا ہی نہیں، بس حکم الہی آیا، اس وقت وہ حکم تھا۔ اس کے بعد بندوں کو بڑھانا تھا تو بھائی بہن کا نکاح جائز تھا، بڑھانا تھا، بندوں کو بڑھانا تھا تو بھائی بہن کا نکاح جائز تھا۔ اس کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ اب آج کے زمانے میں اور قیامت تک ہم کو وہی کام کرنا ہے جو کام اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جس کو شریعت کہتے ہیں۔ بہت سی شریعتیں منسوخ ہو گئی، بہت سے احکامات منسوخ ہو گئے، مگر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک قائم، قیامت تک قائم، ہم اس کو عمل کریں۔ یہ چند باتیں میں آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہو تو عورت کا مزاج بڑا ٹیڑھا ہے، عورت کا مزاج ہی ٹیڑھا ہے۔ آپ اس کو لاکھ زیور سے لاکھ دیں پھر بھی کہے گی کیا دیے تمہیں، میں گھر پہ بس دیے، اس کا مزاج ہے۔ کپڑوں سے مالا مال کر دیجیے، بنارس کی ساری جو قیمتی ساڑیاں ہیں دے دیجیے، عید کا دن نہیں، ہر ہفتہ لے جا کر کے پہنائیے، اور وہ رکھی رہے گی الماری میں۔ پھر اس کے بعد پوچھے کیا کپڑے دلائے، ہمارے بابا کیسے دلاتے تھے معلوم؟ ان کے بابا کے زمانے میں آئل کی ساڑی تھی، اب بنارسی ساڑی ہے، ہمارے بابا دلاتے تھے معلوم کیسے پہنا دیتے۔ تو معلوم ہوا آپ کچھ بھی کریں، عورت اس کے احسان کو مانتی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج میں تشریف لے گیا تو میں نے جنت میں دیکھا تو مردوں کو زیادہ دیکھا، جنت میں مرد لوگ، جہنم میں دیکھا میری بہنیں آج ہوگی، مجھے معاف کریں آج میں آپ کی طرف پلٹ رہا ہوں، اور پلٹنے کی باتیں آ گئی ہیں اس لیے پلٹ رہا ہوں۔ جہنم میں دیکھا تو زیادہ عورتوں کو دیکھا تو عورتیں زردہ برمدام ہو گئی، یا رسول اللہ کیا وجہ ہم کو جہنم میں ڈالا گیا، ڈالا جائے گا، کیا وجہ؟
تو 2 وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ عورتیں جب آپس میں مل بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے کا شکوہ کرتی ہیں. جب یہ مل بیٹھتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کا شکوہ کرتی ہیں. محلے کی رپورٹنگ اگر لینا ہے تو کوئی کسی ٹی وی چینل کو مت بلائیے, کسی اخبار کو مت بھیجیے, عورتوں کو 4 بھیج دیجئے, وہ ٹی وی سے زیادہ آگے بڑھا دیں گے, اخبار سے پہلے اس کو پھیلا دیں گے. یہ مزاج ہے. اور شکوہ شکایت کرنا یہ عورتوں کی عادت ہے. دوسرا کیا ہے, وہ اپنے شوہر کی ناشکر گزار ہوتی ہے. یہ 2 باتیں ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ 2 باتیں نکل جانی چاہیے. تو معلوم ہوا عورتوں کی فطرت میں کیا ہے, ٹیڑھا بد مزاجی ہے, جلدی بات نہیں سمجھتی. اب یہ عورت چاہے وہ محلے کے دادا کی عورت بنے وہی ہوگی, شہر کے بہت بڑے مولانا کی عورت بن جائے وہ بھی وہی ہوگی, بڑے پیر صاحب کی بن جائے وہ بھی وہی ہوگی. جی یہ نوک جھونک ہوتا رہتا ہے زندگی میں, چونکہ مرد کا مزاج اور عورت کا مزاج الگ الگ ہے. اس مزاج کو ہم مزاج بنانے کے لیے شریعت نے بہت سی باتیں بتائی. شریعت نے بہت سی باتیں بتائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی شکایت مرد لا کر حضور کے سامنے رکھتے تو حضور فرماتے ہیں کہ عورت ٹیڑھے مزاج کی ہے, تم اس کو سیدھا کرنے کے لیے سختی کرو گے تو ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہے وہ, اگر اس کو سختی کرو گے تو وہ لکڑی کیا ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی. نتیجہ وہی نکلتا ہے خلا کا, طلاق کا. جی طلاق, اور اسی لیے عورت کے ہاتھ میں طلاق نہیں دی گئی. اس بات کو نوٹ کیجیے, عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا. وہ روٹتی ہے تو کہتے جاؤ میں چلے جاؤ, مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو, میں چلے جاؤ. روٹتی ہے تو میں چلے گا, مجھے طلاق دے گا تو میں چلے جاتا ہوں. 50 بار بولے گا میں چلے جاتا ہوں, نہیں میں تمہارا ساتھ میرا نباہ نہیں ہوتا. پھر یہ 500 روپے کی ساڑی پیش کر دیجیے, میں چلے جاتی ہوں. کہ بات نہیں, میرا شوہر کے شہر کا کون تو بھی ہے کیا, تمہارے جیسا کون تو بھی ہے کیا اتنا چاہنے والا. تو ایسی مزاج کی عورتیں, طلاق ان کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا. اگر طلاق ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو روزانہ کتنے طلاق ہو جاتے نہیں معلوم. خلا البتہ لینے کا کی اجازت دی گئی ان کو, مگر وہ وقت بھی جو ہے مرد ہی کے ہاتھ میں رکھا گیا. وہ جلد بازی میں بہت کچھ لکھ دیتی ہے, جلد بازی میں بہت کچھ کر دیتی ہے, اس وجہ سے مرد ہی کو دیا گیا. اگر آزاد ہونا چاہتی ہے اور خود سے تو وہ آزادی مانگ سکتی ہے, مگر اسے آزاد کرنے کی اتھارٹی کسے ہے, مرد. تو مرد کے ہاتھوں میں اس کو جکڑ دیا گیا, ہٹ نہیں سکتی, ہل نہیں سکتی. تو اس کو توڑنا اگر سختی کے ساتھ کرنے جائیں گے تو کیا ہو جائے گی, لکڑی ٹوٹ جائے گی. آج طلاق کے کتنے قصے ہو رہے ہیں, آج گھر ٹوٹ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, مرد لوگ عورت کا مزاج نہیں سمجھتے. اب اس کو کیا کرنا چاہیے, حالات کو کیا کرنا چاہیے, دھیرے دھیرے حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو جب اپنا بنا لیں گے تو وہ پہلے محبوبہ بن کے آتی ہے, بعد میں رفیق حیات بن جاتی ہے, بعد میں بیوی بنتی. بیوی بننے کی عمر کب آتی ہے, بچوں کے کام کاج ہو جانا,
دونوں دو بیڈ پر پڑے رہنا، دونوں بیڈ پہ پڑے رہنا، ادھر کے بیڈ سے اسے وہ دیکھنا، ادھر کے بیڈ سے اسے دیکھنا۔ اب ایک دوسرے کیا بات کرتے، کیا جی تمہیں بھی ایک کونے میں پڑ گئے، میں بھی ایک کونے میں پڑ گئے، اللہ تمہارے سامنے مجھے اٹھا لینا چاہیے۔ بولو کون بڈھا؟ یہ بڈھا بولتا وہ تو عورت کیا کہتی ہے، دیکھیے کتنے محبت اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں رکھا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ نہیں نہیں ایسا بولو مت۔ نئے دنوں میں کیا کرتی تھی، مجھے چھوڑ ڈالو، تمہیں نہیں نبھا سکتے، مجھے چھوڑ ڈالو بولتی تھی، بنگلوری بھاشا بول رہا ہوں جی۔ اب اس وقت کیا بولتی ہے؟ نہیں نہیں کہیں پہ ایسے بات نہیں کرتے، میں دعا کروں اللہ مجھے سہاگن بنا کر دے اٹھا۔ کیا بنا کر اٹھانا چاہتے ہو؟ سہاگن۔ سہاگن کا مطلب میرا شوہر سلامت رہے۔ کب آتی ہے وہ منزل؟ تو اتنی قربانیاں دینے کے بعد شوہر کے بیوی کے دل میں شوہر کی وہ عظمت آ جاتی ہے کہ وہ شوہر کو رکھتے ہوئے دنیا سے جانا چاہتی ہے تاکہ میں سہاگن بن سکوں جی۔ یہ محبت عورت کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مزاج تھا وہ الگ سا تھا، حضرت عائشہ کا جو مزاج تھا وہ الگ تھا۔ سرکار کے جتنے ازواج ہیں امہات المومنین ہر ایک کا مزاج الگ الگ تھا۔ آپ کے گھر میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کو اتنی انسیت کہ آپ نے ان کی حیات میں دوسرا نکاح نہیں کیا، اور آپ کے انتقال کے بعد بیوی کی طرف سے ہر سال قربانی دیتے، اور حضرت خدیجہ کی جتنی سہیلیاں ہیں ان سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیجتے۔ یہ ادھر کی بات ہے۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی، حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی، بات پہ بات بتا رہا ہوں۔ ایک بڑی عمر والے نے چھوٹی عمر والے سے شادی کی، ایک بڑی عمر والے نے چھوٹی عمر والے سے شادی کی، تو بڑی عمر والے کو چاہیے کہ چھوٹی عمر والی بیوی جو بن کر آئی ہے اس کا خیال، اس کا پاس و لحاظ رکھے۔ وہ ہم عمر خلیف عمر کے ساتھ جیسا ہے ویسا ظلم نہیں کرتے، یہاں خود کیا آ جانا، دیر ہو جانا۔ حضرت عائشہ حضور کی سیرت ہمارے سامنے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار اتنی انسیت کرتے تھے، کبھی کبھی آپ کے گود میں سرکار کا سر ہوتا تھا، اور کبھی حضرت عائشہ حضور کے گود میں رہتے۔ یہ کھیل دیکھنے کا موقع آ گیا، کھیل ہو رہا ہے، حضرت عائشہ کھیل دیکھنا چاہتی ہے، تو حضور نے فرمایا عائشہ دیکھو دیکھو میرے پیچھے بیٹھ جانا، میں زلفوں کو بکھیرتا ہوں۔ سرکار اپنے زلف میں، میرے آقا نعمت پیر و مرشد نے بھی اس واقعے کو بیان کیا، اپنے زلفوں کو حضور بکھیرتے، آپ کے زلف عنبری کاشانہ مبارک پر آتے، کاندھے پر آتے، درمیان میں سے اس کو ہٹا کر کے دیکھتی رہتی ہے۔ اس وقت تک حضور وہاں سے نہیں اٹھتے جب تک عائشہ اس سے فارغ نہیں ہوتی۔ تو گویا گھروں کو جنت بنانے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے میں پہلی بات یہ ہے مرد عورت کے مزاج کو سمجھے۔ مرد کیا کرے؟ عورت کے مزاج کو سمجھے، تیری مچھلی سے وہ پیدا ہو۔ آپ ایک دم رابعہ بصریہ کو دیکھنا چاہیں، ایسی عورت لانا چاہتے جو رابعہ بصریہ ہو، تو رابعہ بصریہ کو لانا ہے تو آپ حسن بصری بن جائیں۔ عورت دیکھتے رابعہ بصری ہونا، خود کیا ہے؟ جلاد ہے، دجال ہے، گھر پہ جاتے ہیں تو تیرہ پر بگڑے ہوئے رہتے ہیں، مار دھاڑ کرنے لگتے ہیں، ابے تبے کرنے لگتے ہیں۔ اس سے معاملہ بننے والا نہیں، بگڑ گیا۔ حکمت کر اس کو جو ہے باندھی نہیں کہا گیا، عورت کو باندھی نہیں کہا گیا، وہ رفیق حیات ہے۔ رفیق یعنی ہماری زندگی کی ساتھی ہے، اس سے کیا کرنا چاہیے؟ مشورے بھی لینا چاہیے، اس کی اچھی باتوں کو سننا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں جب پیدا ہوگی تب گھر کا ماحول بنے گا جی۔
بگڑی عورت کو، عورت بگڑ، اس کی فطرت بگڑی ہے، وہ ٹیڑھی فطرت کی ہے ضرور ہے، اس کے اندر محبت بھی رکھ دی گئی، اس کے اندر پیار بھی رکھ دیا گیا، سمجھے؟ پہلے وہ اپنے ہونے والے منگیتر کی محبت کرتی ہے، سمجھے؟ جب منگنی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جس سے منگنی ہوئی ہے اس کے بارے میں پوچھ، کیسے ہی کیا کام کرتی ہے، ناک اچھی ہے کیا، ذرا غصہ کرتی ہے، یعنی منگیتر کے بارے میں سہیلیوں سے، اپنی رشتے کے بہنوں سے پوچھتی، دیکھے کیا کیسے ہیں، اچھے ہیں، تو ایسا پوچھتے ہیں، اچھے ہیں کیا، کیسے ہیں، پڑھ کر ہیں کیا، غصہ کرتے کیا، یہ پہلے پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے، یعنی مرد کو اپنے قبضے میں رکھ لینے کی کوشش کرتی ہے، جب قبضے میں نہیں ہوتا ہے تو عاملوں کے پاس جاتی ہے، عاملوں کے پاس جاتی ہے، ذرا ہمارے یجمان ہماری سنے سر کیا کرتا ہے، ہم نہ چھوڑ کر کسی بھی کہیں جانا، ہماری سنے جیسا کرتا، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وہ بیچارے اپنا دکان چلانا، ان کو اپنی دکان چلانا، تو وہ بچھڑنے کی باتیں، اس کی باتیں یاد رکھیے، غیر شرعی طور پر کسی کے اندر دشمنی پیدا کرانا حرام ہے۔ کوشش عورت کرتی، یعنی میرا مرد میری مٹھی میں رہے، اس کے بعد نہیں ہوتا ہے تو جھگڑنے پر آ جاتی ہے۔ میں اسٹیج بول رہا ہوں، ایکسپیرینس ہولڈر ہوں، اسٹیج بول رہا ہوں، اس کے بعد کیا میں آ جاتی ہے، وہ جھگڑنے میں آتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، جھگڑا سے شروع کرتی ہے، ہمارے ماں بہنوں سے، باپ سے شروع کرتی، تمہارے باپ ایسے، تمہارے اماں ایسی، تمہاری بہنیں ایسی، تمہارا خاندان ایسی، جواب میں یہ اس کے خاندان پر حملہ کرتا ہے، تو یہ ہمیں تو بے یہ جھگڑا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے زندگی گزر کر مرحلے در مرحلے طے کر کے جی اس کے بعد کوآپریٹ پر آ جاتی ہے، یعنی مرد بچے بڑھ گئے، بڑھ رہے ہیں، ان کا خرچ نہیں نکلتا ہے، کوآپریٹ کرنے پر آتی ہے، تمہاری چھوٹی کمائی، میں بھی تھوڑا کچھ کما لیتی ہوں، ساڑی دھل لیتی ہوں، ان کی ساڑی لا کر کے یہ بنا دیتی ہوں، کیا پھول بنا دیتی ہوں، وہ بنا دیتی ہوں، میں بھی سی لیتی ہوں، میں بھی پڑھا لیتی ہوں، میں بھی بیڑی بن لیتی ہوں، کچھ کام میں آپ کے کمائی میں کیا کرتے ہیں، خرچ میں ساتھ دیتے، تو کوآپریشن پر آتی جی۔ اس کے بعد جب بچوں کے کام کاج ہو جاتے ہیں تو یہ محبت باقی رہتی ہے، بدلتی ہے بچوں میں، شوہر کی محبت کدھر پلٹتی ہے، بچوں میں پلٹتی ہے، بچوں میں پلٹ کر زندگی گزرنے کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے تو بیوی اپنے شوہر پر فدا ہونے لگتی ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں جی، وہاں تک پہنچنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، جن کو پاپڑ بیلنا مشکل ہو جاتا ہے وہ 8 دن میں طلاق دے کے بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح کہتے کہتے کتنی جگہ جا کر رشتہ دیکھیں، آخر بے رشتہ ہو کر کے مر جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے عورت تیرے مزاج کی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، بڑی حکمت کے ساتھ۔ اگر انگریزی لفظ کوئی سمجھتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ مرد کس کو کہتے ہیں، مونچھ رکھ کر گھر میں آگے روک کرنے والے کو مرد نہیں بولتے، مرد ڈیلنگ کیپیسٹی رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ مرد کس کو کہتے ہیں، جس کے اندر ڈیل کرنے کی کیپیسٹی ہو۔ عورت کسے کہتے ہیں، جس کے اندر فیس کرنے کی کیپیسٹی، فیسنگ کیپیسٹی عورت کے اندر، ڈیلنگ کیپیسٹی مرد کے اندر۔ یہ فیسنگ اور ڈیلنگ جب دونوں جم جاتے ہیں تو زندگی بڑی کامیاب۔ آج نوجوان بچے جی شادی بیاہ کرنے کے بعد ابھی اس کے شادی کے جو سہرے کے پھول ہیں وہ مرجھا نہیں پاتے، اس سے پہلے ہی ان کی زندگی مرجھا جاتی ہے۔ تو اس کی تعلیم دینا چاہیے، اس کی
کی تربیت کرنا چاہیے. تو میں یہ بتا رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے کسے پیدا کیا؟ حوا کو. حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا. حضرت حوا خوبصورت تھا. اور یاد رکھیے ایک چیز اور یہاں معلوم ہو رہی ہے, سب کچھ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم قیام کرو, ٹہرو, وہاں ٹہرو. کہاں؟ جنت میں. اکیلے نہیں, وہ زوجک اور آپ کی زوجہ دونوں جنت میں رہو. تو جنت میں بہت سی نعمتیں تھیں, بہت سی نعمتیں تھیں, مگر جو فطری تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا. جنت میں وہ کام نہیں ہو سکتا تھا, وہ تقاضا پورا نہیں ہو رہا تھا. اس تقاضے کی طرف لگ کے تو جنت سے نکالے گئے. تو معلوم ہوا جنت جیسی نعمت بھی مرد کو مل جائے, عورت نہ رہے, تو پھر ایسی جنت لے کر کیا کرے گا؟ جی, عورت نہ رہے تو ایسی جنت لے کر کیا کرنا ہے؟ اسی واسطے مرد 80 برس کا بھی ہو جاتا ہے, اس سے کچھ ہو نہیں پاتا ہے, پھر بھی وہ کہتا ہے خدمت کرنے کے لیے یہ خاتون چاہیے. خدمت, دیکھ بھال کرنا. میں بیمار پڑ گیا تو کون دیکھنے والے؟ میں بستر پر گندگی کر لیا تو کون اٹھانے والے؟ بہانہ, کسی بھی بہانے سے اپنے ساتھ کیا رکھنا چاہتا ہے؟ بیوی رکھنا. اور بیوی کا دل بھی کیسا ہے دیکھو. جوانی میں اگر مرد مر جاتا ہے, شریعت اجازت دیتی ہے دوسرا نکاح کرنے کی, مگر جوانی میں مرد مر بھی جاتا ہے تو اس کی محبت دیکھو کیسی ہے, محبت کیسی انسیت ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اتنے ہی دن میرا سہاگ ہے, شاید اللہ کو یہی منظور تھا, اب نہیں, میں اسی کے نام سے جی جاتی ہوں, اسی کے نام سے میں گزار دیتی ہوں. یہ بات مرد بہت کم بولتے ہیں. ایسی بات مرد لوگ بہت کم کرتے, شاہ بہت کم کرتے. 80 برس کے بڈھے کو مجھ سے کیا حال ہے, بہو دیکھ رہے کیا سب کا صاحب ہے, سب رہا تو ہماری خدمت کون کرتا ہے؟ تو معلوم ہوا وفادار کون ہے, انسیت کرنے والی کون ہے, محبت کرنے والی کون ہے. تو محبت اس کے دل میں اس لیے بیٹھی ہے کہ یاد رکھیں, ایک اور بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بچے ماں باپ سے وہ محبت نہیں کرتے جو محبت ماں باپ بچوں سے کرتے. نہیں سمجھ میں بات؟ جی, تجربہ ہے. جتنی محبت اپنے بچوں سے ہم کو ہے, وہ محبت ہمارے بچے ہم سے نہیں کرتے. ماں باپ جتنا بچوں پر فدا ہوتے ہیں اتنا بچے فدا نہیں ہوتے. وجہ کیا؟ بچے ہمارے سے ہیں, ہم بچوں سے نہیں. جی, بچے ہمارے سے ہیں, ہم بچوں سے نہیں. تو گویا جو چیز ہماری سے ہے, جو چیز ہماری ہے اس سے محبت ہوتی ہے. نہیں سمجھ والی بات ہے. جو چیز ہماری ہے اس سے ہم کو محبت ہوتی ہے. بچے ہمارے سے ہیں مگر ہم بچوں سے پیدا نہیں ہوئے, اس لیے ہم ان سے نہیں پیدا ہوئے. اس لیے وہ محبت وہ نہیں کرتے جو محبت ہم کرتے ہیں. وہ ہم سے پیدا ہوئے اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ایسے عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, کیونکہ وہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں جوڑے بنا کر دیا, بے جوڑ کوئی نہیں. سمجھے, مانگ کر آیا ہے